بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ 3 چیزیں میں نے تھمبنیل میں مینشن کی ہیں جس کو پڑھنے کے بعد آپ یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک تو یہ مواخذے کی بات کہاں سے آ گئی پریزیڈنٹ عارف الوی کی، یعنی بات تو ہو رہی تھی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی، یا چیف منسٹر پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی، یا چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی، تو یہ اچانک صدر عارف الوی کے خلاف امپیچمنٹ یا مواخذے کی بات کہاں سے آ گئی، اور یہ کیسے ممکن ہو پائے گا، اور یہ کیوں ہوگا، اور کس بنیاد پر ہوگا؟ ایک تو ہم اس پر بات کریں گے۔ دوسرا، یہ کتنی حیران کن دلیل ہے کہ جی فیک نیوز جو ہے یہ بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ اس بنیادی انسانی حقوق کا جو آئین کا آرٹیکل 19 ہے اس کو آپ اس دلیل کے طور پر استعمال کریں، کتنی حیران کن بات ہے۔ یہ کس نے کی ہے، کیوں کی ہے، اور کس پیرائے میں کی ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور تیسرا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارا دن جو رپورٹ ہوتا رہا، جو چیزیں ہوئیں، اس جو آرگومنٹ وہاں پر ہوئے، جو سوالات چیف جسٹس کی طرف سے کیے گئے، اس کو جاننے اور سمجھنے کے بعد کچھ سوال ذہن میں آتے ہیں۔ وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس میں سب سے پرومیننٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا ڈھکے چھپے الفاظ میں کسی کی آپ عزت اچھال سکتے ہیں، کسی کی بے عزتی کر سکتے ہیں، کسی کے خلاف فیک نیوز دے سکتے ہیں، کسی کی گھر کے بارے میں اس کا نام لیے بغیر یا ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ ذرا اس پر تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا صدر کے مواخذے پر آ جائیں۔ طارق عزیز صاحب جو دنیا اخبار میں کے بڑے اہم پولیٹیکل رپورٹر ہیں، بڑے سینئر ہیں، ان کی خبر ہے آج کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سابق صدر آصف علی زرداری اور فضل الرحمان صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، اس میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ صدر عارف الوی کا مواخذہ کیا جائے اور ان کے خلاف امپیچمنٹ جو ہے وہ لے کر آئی جائے، اور اس پر جو یہ آصف زرداری صاحب کی طرف سے تجویز دی گئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس سے اتفاق کیا۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ نہ صدر یا نہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیا نکات کیا ہوں گے اگر ان کے خلاف اپنی امپیچمنٹ لے کر آنی ہے، آخر انہوں نے ایسا کیا غیر آئینی قدم، غیر اخلاقی قدم اٹھایا ہے کہ جس سے ان کی امپیچمنٹ کی جائے۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ کسی کی امپیچمنٹ کے لیے، پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ کے لیے آپ کو 75% ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، 3/4 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اور یہاں پر سادہ اکثریت نہیں ہو پا رہی وزیر اعظم کے خلاف۔ یعنی اگر آپ کے پاس سادہ اکثریت ہو تو آپ وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتے ہیں، اور وزیر اعظم کو تو آپ گھر بھیجنے کے لیے نمبر پورے نہیں کر پا رہے، تو آپ 3/4 یعنی 75% لوگوں کو صدر کے خلاف مواخذے کے لیے کیسے منائیں گے؟ اور اگر آپ نے صدر کے خلاف منانا ہے تو صدر کو گھر بھیجنا بڑی بات ہے یا وزیر اعظم کو بھیجنا بڑی بات ہے؟ اگر آپ کے پاس صدر کو گھر بھیجنے جتنے نمبر ہیں تو آپ وزیر اعظم کو گھر کیوں نہیں بھیج دیتے؟ تو یہ ساری ایک ہوائی کہانیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، جو ابھی تک کسی بھی عملی چیز میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہی۔ یعنی کچھ پتہ نہیں ہے، چیف منسٹر کے خلاف بھی عدم اعتماد آ پائے گا، وزیر اعظم کے خلاف بھی آ پائے گا، نہیں آ پائے گا، بات جا کے شروع ہوگی صدر عارف الوی کے مواخذے کی۔ تو بھائی پہلے سادہ اکثریت پوری کر لیں، اگر آپ سے 172 نمبر پورا ہو جائے، وزیر اعظم گھر چلے جائیں، تو پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہوگا کہ صدر عارف الوی کے خلاف اب 75% ووٹ پورے کیے جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، تو انہوں نے ایک یہ بھی پوائنٹ ڈال دیا ہے تاکہ ذرا گورنمنٹ کو انگیج کیا جائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جائے میڈیا میں اس طرح کی خبریں دے کر۔ تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر کا مواخذہ یہ ایک ایسی فنی سی بات لگتی ہے۔ دوسرا، جو پیکا ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے اور ترمیمی آرڈیننس آیا ہے، اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے چودھری محمد سعید ظفر ایڈوکیٹ کی جانب سے۔ اب چودھری سعید ظفر ایڈوکیٹ صاحب نے اس پہ کچھ لا پوائنٹس اٹھائے ہیں۔ اس میں 2-3 پوائنٹس تو مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں میلافائڈ انٹینشن ہے، جی اس کی نیت صحیح نہیں ہے حکومت کی، یہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ نیت کیسے صحیح نہیں ہے، درخواست میں چکن کا ہے۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ الٹیریئر موٹیوز ہے، وہی بات ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کو ہراس اور بلیک میل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ بھائی اس کا تعلق خبر سے ہے، اب اپوزیشن کو کیسے ہراس اور بلیک میل کریں گے بہرحال یہ وہ ثابت کریں گے، لیکن اس میں جو سب سے حیران کن پوائنٹ مجھے نظر آیا وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دس از اگینسٹ دی فنڈامنٹل رائٹس آف دا پیپل گیون ان آرٹیکل 19، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف 1973 1973 کے آئین کے آرٹیکل 19 کی میں جو دیے گئے بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی ہے یہ جو ترمیم کی گئی ہے، کیونکہ اس آرٹیکل میں فریڈم آف سپیچ کی بات کی گئی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی گئی ہے، فریڈم آف پریس کی بات کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ لائی گئی ہے یہ تو فیک نیوز کے خلاف لائی گئی ہے، جھوٹی خبر کے خلاف لائی گئی ہے،
تو جھوٹی خبر فریڈم آف ایکسپریشن کب سے ہو گیا؟ فریڈم آف پریس جھوٹی خبر اور فریڈم آف پریس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کا جھوٹی خبر یا پروپیگنڈا کرنے یا کسی کی عزت اچھالنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو امینڈمنٹ لائی گئی ہے، یہ آرڈیننس لایا گیا ہے، یہ آرڈیننس جو ہے یہ تو فیک نیوز یا جھوٹی خبر کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اس درخواست میں یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے چودھری سعید ظفر ایڈوکیٹ کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، کیونکہ یہ اس سے جو فریڈم آف پریس ہے وہ سلب ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اس سے تو جھوٹی خبر جو ہے وہ سلب ہوگی، اور یہ میں یہ صحافی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر ہر صحافی کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ وہ صحیح خبر دے، اور جس کے پاس اس کو پورا یقین ہے، پورے ڈاکومنٹس ہیں، اس کے پاس پوری ثابت کرنے کی چیزیں ہیں، وہی خبر دے۔ لیکن اگر آپ ہوائی خبریں دیں گے اور اس کو روکنے کے لیے کوئی قانون آئے گا تو پھر تو صحیح ہے، واقعی فریڈم آف پریس جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو یہ آرگومنٹ میرے لیے بڑا حیران کن ہے کہ آرٹیکل 19 میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی ہے یہ آرڈیننس۔ اب یہ ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ فریڈم آف سپیچ، میرے خیال میں فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کا مطلب جھوٹی خبر دینا نہیں ہوتا۔ یعنی یہ فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹی خبر دیں، جھوٹی خبر دینے کی آزادی یہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سوالات کل چیف جسٹس عطا من اللہ صاحب کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں، اس میں کہیں کہیں یہ تاثر ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ تاثر ملا ہے تو اس کی نفی ہونی چاہیے، اور وہ نفی فیصلے میں ہو سکتی ہے، فیصلے میں اس کو واضح طور پر لکھا جا سکتا ہے جب یہ کنکلوڈ ہوتا ہے، کیونکہ جو سوالات اٹھائے گئے کہ جی ان کے کون سے الفاظ تھے جس سے آپ کو لگا کہ کسی کی حد تک کی گئی ہے، مراد سعید کے خلاف کون سے الفاظ تھے اس میں؟ اچھا، ظاہر ہے اس میں انہوں نے براہ راست کوئی الزام نہیں لگایا تھا، ایک ایسے الزام کو ریفر کیا تھا جو الزام کسی اور نے لگایا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ مثال کے طور پہ کسی حکمران کا نام پرویز ہے اور آپ اس کا نام پیجا رکھ دیں اور کہیں کہ جی پیجا جو ہے وہ 4 بلین کا اس نے رشوت لے لی ہے، اب عدالت کے پاس جب معاملہ جائے گا، یا کسی کا نام جاوید ہے آپ اس کا نام جیدہ رکھ دیں کہ جی جیدہ جو ہے اس نے جی اتنے کروڑ روپیہ کما لیا ہے رشوت سے یا فلاں کک بیک سے، اب جب وہ آپ کو عدالت میں لے کر جائے ڈیفیمیشن میں تو آپ کہیں میں نے تو آپ کا نام ہی نہیں لیا، میں نے تو جیدہ کہا، آپ جیدہ تھوڑی، آپ تو جاوید ہیں۔ تو یہ ہے قانون سے کھیلنے کی باتیں۔ یا کہا جائے کہ جی یہ جو یوگینڈا کا وزیر اعظم ہے وہ نشئی ہے اور اس نے ملک تباہ کر دیا، مثال کے طور پہ، اب آپ نے عدالت میں تو یہ ثابت نہیں ہو سکے گا۔ تو کیا میرا سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے وہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ڈھکے چھپے الفاظ میں الفاظ کو توڑ مروڑ کر یا کسی کو ریفر کر کے کسی کی کردار کشی کرنا جائز ہے؟ کیونکہ سوال عدالت میں یہ اٹھے ہیں کہ عدالت میں سوال اٹھایا گیا کہ جی کون سے الفاظ سے ان کی حد تک ہوئی ہے اور کون سے الفاظ انہوں نے ایسے استعمال کیے تھے۔ اب جب ڈائریکٹر ایف آئی اے نے جواب دیا تو عدالت میں کیا کہے لگنا شروع ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی سے یہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کے خلاف 14,000 درخواستیں آئیں، آپ نے ایک کو گرفتار کیوں کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے یہ سوال، لیکن اس سوال کو یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے 13,999 کو گرفتار کیوں نہیں کیا۔ جیسے فرض کریں میں اشارہ کاٹتا ہوں، میرے آگے 3 لوگ اشارہ کاٹتے ہیں اور پولیس مجھے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی وارڈن مجھے روک کے کہتے ہیں آپ کا چالان ہوگا، تو کیا یہ میرا استحقاق ہے کہ میں کہوں کہ میرا چالان اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے باقی 3 کا بھی چالان نہیں کیا؟ باقی 3 کا چالان نہ کرنے کا وہ ذمہ دار ہے جس سے آپ کسی اور فورم پر پوچھ سکتے ہیں یا کوئی اور اس سے پوچھ سکتا ہے۔ آپ نے اشارہ کاٹا ہے تو آپ کا چالان ہونا چاہیے۔ میں اپنے جرم کا اس لیے جسٹیفیکیشن اس کو نہیں دے سکتا کہ باقی لوگ بھی تو کر رہے ہیں، یعنی میں رشوت لے رہا ہوں تو کیا ہوا، سب لوگ لیتے ہیں، میں نے قتل کر دیا تو کیا ہوا، اور بھی تو لوگوں نے کیا ہے، تو یہ تو آرگومنٹ نہیں ہو سکتا۔ تو جی انہوں نے اس لیے کہہ دیا کہ اور بھی تو 14,000 لوگوں نے کیا ہے، اور بھی 14,000 لوگوں نے کیا اور ان کو نہیں پکڑا گیا تو میں نے بھی کیا اور مجھے کیوں پکڑ لیا گیا۔ تو یہ آرگومنٹس مطلب اس سے کئی سوال ذہن میں جنم لے رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ شاید عدالت کو واضح کر دینا چاہیے تاکہ میرے جیسے کمزور ذہن کے لوگ جو ہیں
اور بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ کیا ڈھکے چھپے الفاظ میں پھر کسی کی پر تنقید کی جا سکتی ہے، کسی کی عزت اچھالی جا سکتی ہے، کسی کو تنقید کا بغیر ثبوتوں کے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے، کسی کی پر کہانی بنا کے سنائی جا سکتی ہے. یعنی میں کہہ دوں کہ جی یہ ان کا تو کریکٹر جو ہے نا وہ میں چھوڑے ان کے کریکٹر کی تو میں کیا بات کروں، میں آپ کو ایک طوائف کا قصہ سناتا ہوں. تو یا میں کہہ دوں کہ جی اچھا مجھے تو ان سے یاد آیا کہ ایک طوائف ہوتی تھی. اب اس طرح کی میں کہوں گا میں نے تو یہ نہیں، ان کو نہیں کہا، میں تو قصہ سنایا. تو یہ ہے چالاکیاں جو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں عدالت کے ذریعے سے. تو میرا خیال ہے اس کو واضح ہونا چاہیے. یہ جو سوال اٹھایا گیا کہ جی آپ نے کہاں انہوں نے الفاظ کہے اور کیسے کہے، تو اس سے وضاحت کی ضرورت ہے. یہ میں چند چیزیں گوش گزار کرنا چاہتا تھا. آپ کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.